میں جب سے گھر آئی تھی میں نے بھائی کے رویے میں عجیب سی تبدیلی دیکھی تھی۔ بھائی اکثر کچن کے ارد گرد منڈلاتا رہتا تھا۔ ایک دن میں کچن کے پاس بیٹھی پانی پی رہی تھی کہ بھائی نے مجھے نہ دیکھا تھا۔ وہ اوپر والی سیڑھیوں سے بھاگتا ہوا آیا اور پھر ادھر ادھر دیکھ کر کچن کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میں جانتی تھی کہ بھائی کچن میں کیوں جا رہا ہے۔ کچن میں جاتے ہی اس نے دروازہ بند کر دیا اور میں بے بسی سے دیکھتی رہ گئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ آج پھر کیا ہونے والا ہے۔ جب سے ہوش سنبھالا خود کو کرائے کے مکانوں میں زندگی گزارتے پایا۔ یوں عمر عزیز کا ایک طویل عرصہ مختلف محلوں اور قسم قسم کے پڑوسیوں کے ساتھ بیت چکا ہے، جس کی وجہ سے والد صاحب کو مردم شناسی آ گئی تھی۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب ہم کراچی کے ایک پرانی علاقے میں رہا کرتے تھے۔ بھائی حسن کے ساتھ میں نے گریجویشن کیا تو ہم دونوں کو لاولپنڈی کے ایک یونیورسٹی میں داخلہ ملا، لیکن وہاں جانا کھٹائی میں پڑ گیا۔ ہماری روانگی میں ایک ہفتہ باقی تھا کہ والدہ صاحبہ کا بلڈ پریشر اس قدر ہائی ہوا کہ ان کے دل پر اثر ہو گیا۔ ہم سب گھبرا گئے کہ ہمارے جانے کے بعد گھر میں امی ابو کو اکیلے رہ جانا تھا۔ اولاد کس دن کے لیے ہوتی ہے؟ جب ماں باپ مشکلات سہ کر انہیں پروان چڑھاتے ہیں تو لازم ہے کہ مشکل میں بچے بھی انہیں تنہا چھوڑ کر نہ جائیں، خواہ انہیں کتنی ہی بڑی قربانی دینا پڑے۔ میں نے حسن بھائی سے کہا کہ آپ یونیورسٹی جوائن کر لیں، میں امی کے پاس رہ جاتی ہوں، اس وقت انہیں میری ضرورت ہے، میں اور ابو امی کو سنبھال لیں گے، جبکہ ملازمہ گھر کا کام کر جاتی ہے۔ بھائی کو میری یونیورسٹی نہ جانے کا دکھ ضرور ہوا، مگر مجبوری ایسی تھی کہ بیمار والدہ کو تنہا چھوڑا نہیں جا سکتا تھا۔ میرا دل حالانکہ بہت اداس تھا، دعا کر رہی تھی کہ اے اللہ کوئی ایسا مددگار بھیج دے جو امی کی دیکھ بھال کر لے اور میں اپنی تعلیم جاری رکھوں۔ اللہ نے میری دعا سن لی۔ ہفتے بھر میں علاج سے والدہ کو افاقہ ہوا، طبیعت سنبھل گئی اور انہوں نے خالہ جی کو بلوا لیا۔ مجھے خالہ نے کہا، بابرا اب تم یونیورسٹی چلی جاؤ، بڑی مشکل سے داخلہ ہوا ہے، تمہارا مستقبل اسی سے وابستہ ہے، جبکہ کائنات آپا بہتر ہیں، میں ان کے پاس رہ لوں گی۔ لاولپنڈی اتنا دور نہیں، تم لوگ چھٹی آ جایا کرنا۔ والدہ نے بھی اصرار کیا کہ تم بھائی کے ساتھ چلی جاؤ۔ غرض ان کے اصرار پر میں اور بھائی اکٹھے یونیورسٹی آ گئے۔ 15 دن کے بعد 3 دن کی چھٹیاں ہوئی تھیں۔ ہم دونوں بہن بھائی واپس آ گئے۔ جو ہی گھر میں قدم رکھا دروازے کے سامنے برآمدے میں ایک 22-23 سال کی لڑکی کو سبزی کاٹتے پایا۔ یا اللہ، یہ کون ہے؟ شکل و صورت اور لباس سے ملازمہ تو نہیں لگتی، کسی اچھے خاندان کی معلوم ہوتی ہے۔ شکل و صورت اور لباس بھی عمدہ تھا۔ میں اسے نظر انداز کرتی والدہ کے کمرے میں چلی گئی اور ان سے لپٹ گئی۔ امی جان، دن رات وہاں پر آپ کی فکر مجھے کھائی جا رہی تھی، پچھتا رہی تھی کہ کیوں آپ کو ایسے حال میں چھوڑ کر چلی آئی۔ ارے نادان، میری فکر نہ کرو، میں ٹھیک ہوں، معمولی سا اٹیک ہوا تھا، تم بس اپنی پڑھائی پر توجہ دو، تمہاری خالہ نے سارے مسئلے حل کر دیے ہیں، اب ماریہ بھی آ گئی ہے، گھر اس نے سنبھال لیا ہے۔ مجھے امی کی دوری نے ایسا تھکا دیا تھا کہ ان کے اس جملے پر غور نہیں کیا۔ اب تو ماریہ بھی آ چکی ہے، یہ تک نہ پوچھ سکی کہ ماریہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ چھٹی کے 3 دن پلک جھپکتے گزر گئے۔ ہم دوبارہ سے لاولپنڈی کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ یونیورسٹی پہنچ کر ذہن سے ماریہ کا عکس مٹ گیا۔ سوچا ہوگا کوئی خالہ کی جانے والی وقتی طور پر مدد کے لیے بلایا ہوگا۔ پہلی ملاقات میں ایک بار بھی میری اس سے بات نہیں ہو سکی تھی۔ فون پر روز ہی امی سے بات ہوتی تھی، مگر میں نے کبھی یہ تکلف نہیں کیا کہ ان سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھ لیتی۔ دوسری بات، چھٹی پر جب ہم گھر آئے تو ماریہ کو اس طرح گھر کے کاموں میں مگن پایا، لگا کہ جیسے یہ اسی کا گھر ہے، مگر وہ کچھ خاموش سی تھی، آنکھوں میں گہری اداسی اور پر اسراریت۔ خالہ موجود نہ تھیں، وہ واپس اپنے شہر جا چکی تھیں۔ میری نظریں بار بار اس معجبین چہرے پر پڑ رہی تھیں، جس نے ابھی تک از خود مجھ سے مخاطب ہونے کی جرات نہیں کی تھی۔ اس کی نگاہوں میں میرے لیے یہ احساس تو موجود تھا کہ وہ مجھ سے گفتگو کی خواہ ہیں، مگر نہ جانے کیوں جھجک رہی تھی۔ بالآخر میں نے امی جان سے پوچھا، امی جان، یہ لڑکی کون ہے؟
امی کہنے لگیں اسے تمہاری خالہ نے رکھا ہے، کیا انہوں نے اسے اپنے شہر سے بلوایا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، یہ ان کے گھر میں پناہ لیے ہوئے تھی۔ پناہ سے کیا مطلب امی جان؟ انہوں نے بتایا بیٹی تمہاری خالہ نے مجھے تفصیل بتائی ہے کہ ایک دن ان کے گھر کا دروازہ بجا، دن کا وقت تھا۔ اکبر نے بتایا کہ میں نے دستک پر در کھولا تو سامنے یہ کھڑی تھی۔ اس کی حالت صحیح نہیں تھی، رو رہی تھی۔ میں نے گھر کے اندر بلا لیا اور پوچھا تم کون ہو اور کیوں رو رہی ہو؟ نام کیا ہے تمہارا؟ بولی ماریہ نام ہے، باپ کی وفات کے بعد سوتیلی ماں کے پاس رہتی ہوں، جن کا سلوک میرے ساتھ اچھا نہیں تھا، مگر میں ہر بدسلوکی سہنے پر مجبور تھی کیونکہ اس دنیا میں میرا اور کوئی نہیں تھا۔ جاتی بھی تو کہاں جاتی؟ سوتیلی ماں کو میرے روپ میں ایک نوکرانی کی ضرورت تھی۔ میں ان کے بچے سنبھالتی اور گھر کا سارا کام کرتی، مگر پھر بھی وہ مجھے بوجھ سمجھتی، بات بات پر ڈانٹتی جھڑکتی اور مار پیٹ سے بھی گریز نہ کرتی۔ آج صبح مجھ سے قیمتی گلدان صفائی کرتے ہوئے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا۔ مجھے آگ میں جلانے والی لکڑی سے انہوں نے پیٹ ڈالا اور دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ پہلے سوچا کہ پڑوس میں چلی جاؤں، کیونکہ جب کبھی وہ ایسا کرتی تھی میں پڑوسن کے گھر جا بیٹھتی تھی۔ کچھ دیر بعد اماں کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا تو وہ مجھے آواز دے کر بلا لیتی۔ پڑوسن بھی حالات جانتی تھی، لہٰذا مجھے اپنے پاس بٹھا لیتی، کھانا وغیرہ کھلا دیتی اور تسلی بھی دیتی تو میں نارمل ہو جاتی۔ اس بار پڑوسن کا در کھٹکایا تو بند ملا، کسی نے در نہیں کھولا۔ پڑوسن گھر پر نہیں تھی، شاید کسی کام سے باہر گئی ہوئی تھی۔ کچھ دیر دروازے پر کھڑی رہی، پھر جی میں آیا کہ آج دریا میں چھلانگ لگا کر زندگی کا خاتمہ کر لیتی ہوں۔ اسی ارادے سے چل پڑی، رکشہ کیا، حالانکہ میرے پاس کرائے کے پیسے نہیں تھے، مگر میں نے یہ بات رکشے والے کو نہیں بتائی، بس خاموشی سے رکشے میں بیٹھ گئی اور کہا کہ مجھے راوی جانا ہے۔ کہنے لگا راوی میں کس جگہ جانا ہے؟ اس سوال پہ میں بوکھلا گئی، کوئی جواب نہ بن پڑا تو بولا بیٹی گھبراؤ مت، میں تمہیں جہاں کہو گی وہاں پہنچا دوں گا۔ وہ مجھے راوی لے جانے کی بجائے یہاں لے آیا۔ یہ ایک شفیق بزرگ تھا، اس نے گھر کے دروازے پر اتار دیا اور کہا بیٹی اس در پر دستک دو، یہ یہاں کے معزز آدمی کا گھر ہے، یہ ایک نیک اور شریف لوگ ہیں، میں تمہیں ایک محفوظ مقام تک لے آیا ہوں، تم دروازہ بجاؤ اور اندر جا کر گھر کی مالکوں کو اپنا حال بتاؤ جب تک میں یہاں رکا ہوں۔ اگر انہوں نے تمہیں آسرا نہیں دیا تو پھر باہر آ جانا، ورنہ میں چلا جاؤں گا۔ وہ رکشے والا بھی وہیں رہنے والا تھا، تمہارے خالوں کو اچھی طرح جانتا تھا۔ جب ماریہ نے تمہاری خالہ سے پناہ کی درخواست کی تو انہوں نے اسے اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی اور کہا کہ میرے شوہر کے آنے تک تم میری مہمان ہو، جب وہ آ جائیں گے ان کی اجازت مل جائے گی تو بے شک تم یہاں رہتی رہنا جب تک تمہارا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا۔ یوں ماریہ تمہاری خالہ کے گھر رہی۔ تمہاری خالوں نے اس کی سوتیلی ماں سے رابطہ کیا، مگر اس عورت نے دروازے کے اندر سے ہی کہہ دیا کہ میرا ماریہ سے کوئی واسطہ نہیں، میری طرف سے جائے بھاڑ میں۔ اس جواب کو سن کر تمہارے خالوں نے بیوی سے کہا کہ تم اس کو اپنے پاس رکھو، زمانہ خراب ہے، اسے کسی کے حوالے نہیں کر سکتا۔ ماریہ کو وہاں رہتے ہوئے 3 ماہ گزر چکے تھے کہ انہوں نے اکبری کو بلوا لیا۔ جب اس نے میری مجبوری دیکھی تو گھر سے ماریہ کو یہاں لے آئی، یوں وہ ہمارے گھر رہ رہی ہے۔ ماریہ کی داستان حیات سن کر مجھے اس سے ہمدردی ہو گئی۔ اب میں اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتی، جب بھی لاولپنڈی سے واپس آتی اس کے لیے چھوٹا موٹا تحائف یا اس کی ضرورت کی کوئی چیز لے آتی۔ وہ خوش ہوتی، وقت ملتا تو اس کے ساتھ تھوڑی دیر بات کر لیتی جس سے اسے مزید مسرت کا احساس ہوتا۔ ماریہ سارے گھر کا کام کرتی تھی، امی ابو کی ایک بیٹی کی طرح خدمت کرتی، اسے بچپن سے کام کرنے کی عادت تھی، گھریلو کام اسے مصیبت نہیں لگتا تھا، بلکہ سارا دن کام میں مصروف رہ کر خود کو چاق و چوبند اور ہلکا پھلکا محسوس کرتی۔ وقت گزرتا گیا، ماریہ ہمارے گھر کا ایک فرد بن گئی تھی، اور اب والد صاحب کہتے کہ میری پہلے ایک بیٹی تھی، اب 2 بیٹیاں ہیں۔ اس کے آنے سے ہمارے گھر میں برکت آ گئی ہے۔ جب سے ماریہ بیٹی آئی ہے اس کے آنے سے ہمارے گھر میں برکت سی ہو گئی ہے، ہمارا بزنس پھیل پھول رہا ہے،
اس لڑکی کے قدم مبارک ہیں. تبھی میں سوچتی یہ بیچاری اپنے گھر میں تو منحوس رہی، پہلے ماں مر گئی، پھر باپ اور اس کے باسوتیلی ماں کے رحم و کرم پر اتنے برس زندگی کی ڈور کھینچتی رہی. بھلا یہاں آ کر مبارک قدم کیسے ثابت ہو گئی؟ بات دراصل نیت کی ہوتی ہے. امی ابو کی نیت اچھی تھی، انہیں نیکی کا موقع اللہ نے فراہم کیا اور پھر ان کے اس عمل کو اللہ نے پسند کیا. تبھی رزق میں برکت ہونے لگی. ایک بے سہارا لڑکی کو انہوں نے اپنے گھر پناہ دے کر اس کی عزت کی حفاظت کر کے اپنے لیے خالق کی طرف سے اجر پایا تھا. تبھی وہ بھی خوش تھی اور ہم بھی. وہ ہمارے گھر کو اپنا گھر سمجھتی تھی. امی ابو کو اپنے والدین جان کر دل سے ان کی خدمت کرتی تھی. خالق چاہتے تھے کہ اس کے ورثہ مل جائیں تو اسے بحفاظت ان کے حوالے کر دے، مگر ماریا کہیں جانے پر آمادہ نہیں تھی. کہتی تھی کہ میرے ورثہ نہیں ہے تو آپ کو کہاں سے ملیں گے. والد کو اس کی اتنی فکر تھی جتنی کہ ایک باپ کو اپنی بیٹی کی ہوتی ہے. وہ چاہتے تھے کہ ماریا راضی ہو جائے تو اس کی شادی اپنے رشتہ داروں میں کسی اچھے گھرانے کے لڑکے سے کر دیں، مگر فی الحال ماریا اس شادی پر راضی نہیں تھی. ادھر ہمارا پہلا سال یونیورسٹی میں گزر گیا، دوسرا سال شروع تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ ماریا نے کبھی بھائی جان سے بات نہیں کی تھی، نہ ہی احسن بھائی نے اس سے از خود کلام کیا تھا. ہم سب چھٹیوں میں گھر آتے، ہمارے کام ماریا از خود انجام دے دیتی. مثلا ہمارے کپڑے استری کر کے الماریوں میں ہینگ کر دیتی، کمرے صاف ستھرے ہوتے اور تمام چیزیں کرینے سے رکھی ہوئی ملتی. ہمارے لیے ماریا کا وجود کسی فرشتہ رحمت سے کم نہیں تھا. ایک بات خاص یہ تھی کہ ماریا کو ہماری پسند ناپسند کا بخوبی علم ہو گیا تھا، لہٰذا جب ہم راولپنڈی سے آتے وہ ہمارے لیے ہماری پسند کے کھانے تیار کر کے رکھ دیتی. خاص طور پر احسن بھائی کی پسند کی ڈشز وہ بڑے اہتمام سے بناتی. ان کے کھانوں کی تعریف کیے بنا بھائی بھی نہ رہ پاتا. اس کے خلوص اور محبت کو دیکھتے ہوئے ہم بہن بھائی کو وہ اور بھی اچھی لگنے لگی. ایک بار جب ہم چھٹی پر گھر آئے ہوئے تھے تو ماریا کو بخار ہو گیا. ابو صبح کام پر چلے جاتے، ماریا کو ڈاکٹر کے پاس سوائے محسن بھائی کے اور کون لے کر جاتا، لہٰذا وہ اسی گاڑی میں میرے ہمراہ کلینک لے گئے. ڈاکٹر کو دکھایا، پھر دوائی لے کر ہم لوگ گھر آ گئے. اسے موسمی بخار ہوا تھا، ٹھنڈ لگ گئی تھی. یہ پہلا موقع تھا کہ بھائی نے اس سے بات کی اور اس کی خیریت دریافت کی. اب وہ روز اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھ لیتا. اس طرح ان دونوں کے درمیان جو خاموشی کی دیوار کھڑی تھی وہ ڈھہ گئی. وہ ایک دوسرے سے بات کرنے لگ گئے. رفتہ رفتہ احسن کی دلچسپی ماریا میں بڑھنے لگی. میں نے محسوس کیا میرا بھائی اسے پسند کرنے لگا ہے. مجھے اس بات سے بے حد خوشی ہوئی. سوچا اگر یہ لڑکی میری بھابھی بن جائے تو کیا ہی بات ہے. دیکھ پرکھ لیا ہے، عادات و اعتبار کا اندازہ تو ہے ہی. خوبصورت ہے، اگرچہ وہ کہتی تھی کہ وہ صرف چھٹی پاس ہے، مگر بات چیت رکھ رکھو سے اعلیٰ تعلیم یافتہ لگتی تھی. بہرحال ابو امی کو اس سے زیادہ اچھی بہو نہیں مل سکتی تھی. یہ میرے خیالات تھے. دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے تھے کہ میری آرزو تھی کہ وہ کہیں اور نہ جائے، ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے، میری بھابھی بن جائے. مگر اس بات کو میں لبوں پر نہیں لا سکی، دل میں چھپائے رکھا. احسن بھائی بھی اس سے بہت محتاط انداز میں بات کرتے تھے. اگر ان کے دل میں ایسی کوئی خواہش ہوتی تو انہوں نے اسے ہرگز گھر والوں پر ظاہر نہیں کرنا تھا، کیونکہ میں ان کی فطرت کو سمجھتی تھی. اور ویسے بھی ان معاملات کا کھلا اختیار ہمارے والدین کو تھا کہ وہ جہاں چاہیں ہماری شادیاں کر دیں. ہمیں اس معاملے میں بولنے کا کوئی اجارہ نہیں تھا، اور یہ بات ہماری خاندانی روایات کے خلاف تھی. تبھی ایک روز میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ بھائی نے میرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا. بھائی اکثر مجھ سے بات کرنے اس ٹائم آیا کرتے تھے. یونیورسٹی کے بارے میں ہم اکثر گفتگو کرتے، مگر آج بھائی کا انداز بدلا ہوا تھا. ان کے چہرے سے ظاہر تھا کہ وہ کوئی خاص بات کرنا چاہتے ہیں. تو بھی وہ آ کر میرے پاس بیٹھ کے اور بولے، تم تو میری دوست ہو، تم سے کیا چھپانا. بات دراصل یہ ہے کہ ماریا مجھے بے حد اچھی لگتی ہے، مگر میں امی ابو سے یہ بات نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ ایک بے سہارا لڑکی ہے. اس نے ہمارے گھر پناہ لی ہے. ابو اسے اپنی بیٹی کہتے ہیں. یہ مناسب نہیں لگتا کہ میں اس سے شادی کے بارے میں اپنی خواہش کا اظہار کروں. اچھا ٹھیک ہے بھائی، میں نے جواب دیا. چلو دیکھتے ہیں نصیب میں کیا لکھا ہے. فی الحال تو ہم پڑھ رہے ہیں.
ابھی ہمیں برسر روزگار ہونا ہے، جب شادی کا یہ مرحلہ آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ بھائی سے بات کر کے کم از کم مجھے یہ اطمینان ہو گیا کہ احسن کے دل میں بھی ماریہ کے لیے جگہ ہے، اور جو کچھ میں سوچ رہی ہوں وہ بھی یہی سوچ رہا ہے۔ عین ممکن تھا کہ امی ابو بھی یہی سوچ رہے ہوں گے۔ رہ گئی ماریہ کی مرضی، تو اس کا جاننا بھی ضروری تھا۔ ایک دن باتوں باتوں میں نے اسے اشارہ دیا کہ وہ ہم سبھی کو پسند ہے اور میری آرزو ہے کہ وہ میری بھابھی بن جائے۔ اس نے کہا ایسا تقدیر میں ہوتا تو اچھا تھا، مگر اب ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ خوشی میری قسمت میں نہیں لکھی۔ اچھا تمہیں تمہاری قسمت کا کیا پتا؟ مستقبل کا علم صرف اللہ کو ہے، کہنے لگی۔ بے شک، مگر کچھ باتیں روزے روشن کی طرح عیاں ہوتی ہیں، ہم اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتے، اور یہ ایک ایسی مجبوری ہے جسے ہم تقدیر کہتے ہیں۔ بس میری تقدیر میں یہ خوشی ہے ہی نہیں، تو اس بارے میں سوچنا بیکار ہے۔ ماریہ نے کچھ اس یقین سے بات کی کہ میں سوائے خاموشی اختیار کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکی۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ ماریہ احسن کو پسند کرنے کے باوجود اس سے بات نہیں کرتی، نہ اس کی جانب دیکھتی ہے۔ ہم تو صرف چھٹیوں میں آتے تھے، وہ مجھ سے گھل مل جاتی مگر احسن سے دور رہتی، جس کی وجہ سے وہ بھی ماریہ سے گریزہ رہنے پر مجبور تھا۔ تاہم میں سمجھتی تھی کہ میرے بھائی کے دل پر صرف ماریہ کا قبضہ ہے، وہ احسن کے تصورات میں بس چکی تھی۔ پھر گھر میں رہتے ہوئے ماریہ کے متعدد رویے نے بھی میرے بھائی کو اس سے کوسوں دور کر رکھا تھا۔ سچ کہوں تو ماریہ کی شخصیت میں بہت سی خوبیاں تھیں، مگر محبت کے معاملے میں اللہ جانے اس نے خود کو کیوں بد نصیب سمجھ لیا تھا۔ بالآخر ایک روز وہ کچن میں کام کر رہی تھی کہ میں نے بھائی کو بھی اس کے پیچھے جاتے دیکھا۔ میری کسی کی باتیں سننے کی عادت تو نہ تھی، مگر نہ جانے کیوں اس دن میں بھائی کے پیچھے آ گئی۔ دیکھا تو وہ ماریہ سے اپنے دل کی بات کہہ رہے تھے۔ ان کی بات سن کر ماریہ خاموش ہوگی، جیسے کسی کو سکتہ ہو جاتا ہے۔ احسن نے کہا کہ اگر میری بات بری لگے تو معافی چاہتا ہوں، دوبارہ کبھی ایسی بات لب پہ نہیں لاؤں گا، میں بس تمہاری مرضی جاننا چاہتا ہوں۔ وہ بولی احسن مجھے دل سے نکال دو، میں تمہاری مجبور ہوں، مگر بہت مجبور ہوں، مجھے زندگی ایسے ہی گزارنی ہے، اگر کسی نے شادی پر مجبور کیا تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ یہ ایک بڑی دھمکی تھی۔ احسن نے ہمیشہ کے لیے اپنے لب سی لیے، دوبارہ کبھی ایسی بات ماریہ سے نہیں کی جس کی وجہ سے اسے اذیت ہو۔ یوں ہی ایک سال اور گزر گیا، ہماری تعلیم مکمل ہو گئی، ہم بہن بھائی گھر آ گئے۔ اگلا مرحلہ والدہ کو ہماری شادی کی فکر ستانے لگی۔ امی کی طبیعت بہتر تھی، مگر وہ کام کاج کرنے سے اب تک معذور تھی۔ میرے والدین پہلے بہو لانا چاہتے تھے تاکہ وہ گھر سنبھالے اور میرے ہاتھ پیلے کرے۔ وہ آپس میں صلاح مشورہ کرتے رہے جن کا ہمیں علم نہیں تھا۔ ایک دن امی نے مجھ سے کہا کہ تم سے ماریہ بے تکلف ہے، تم اسے ٹٹولو کہ اس کا شادی کا ارادہ ہے یا نہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ احسن کی شادی اسی سے کر دوں، اچھی لڑکی ہے، گھر سنبھالا ہوا ہے، اس سے اچھی بہو کہاں ملے گی۔ میں نے بتایا کہ امی کئی بار ماریہ سے بات کی ہے، وہ شادی پر کسی صورت راضی نہیں ہے، کہتی ہے کہ شادی پر اصرار کیا تو آپ لوگوں کے گھر سے کہیں دور چلی جاؤں گی، کہتی ہے کہ شادی پر اصرار کیا تو آپ لوگوں کے گھر سے کہیں اور چلی جاؤں گی، بہتر ہوگا اسے بہو بنانے کا خیال دل سے نکال دیں، جیسے وہ جینا چاہتی ہے اسے ویسے ہی جینے دیں، احسن کے لیے کوئی اور لڑکی دیکھیں۔ والدہ کی سمجھ میں ماریہ کی مجبوری نہ آ سکی۔ ایک روز میں اور ماریہ احسن بھائی کے ہمراہ شاپنگ مال گئے۔ مجھے کچھ چیزیں لینا تھیں، اصرار کر کے اسے بھی ساتھ لے لیا۔ ہم لوگ اپنی مطلوبہ اشیاء لے رہے تھے کہ اچانک دو بچے دوڑتے ہوئے آئے اور امی امی کہہ کر ماریہ سے لپٹ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر میں اور بھائی دونوں ہی دم بخود رہ گئے۔ کیا یہ تمہارے بچے ہیں؟ اب بھی ہمارا یہ سوال لبوں پر تھا کہ ایک بزرگ سامنے آ گئے جو ان بچوں کے ساتھ مال میں آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ماریہ سے کہا، ماریہ بیٹی ناراضگی ختم کر دو اور گھر چلو، تمہارے بغیر تمہارے بچے بہت اداس رہتے ہیں۔ یہ بزرگ ان بچوں کے دادا اور ماریہ کے سسر تھے۔ ماریہ نے ان سے اپنا تعارف کروایا، وہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر آ گئے، بچے بھی ہمراہ آئے۔ اس کے سسر نے والد سے بات کی، انہوں نے بتایا کہ ماریہ کی پرورش اس کی سوتیلی ماں نے کی جو اس کے ساتھ برا سلوک کرتی تھی۔
پھر اس کی شادی میرے بیٹے سے ہو گئی۔ رشتے میں اس کی ستیلی والدہ کا ماموں ہوں۔ مجھے احساس تھا کہ اس بچی پر اس کی ستیلی ماں بچپن سے ہی ستم ڈھاتی آئی ہے، تبھی سے بہو بنایا تاکہ زندگی کی خوشیاں دے سکوں۔ مگر جب اس کے ہاں چھوٹے لڑکے کی پیدائش ہوئی تو میرے بیٹے کو ایک اور لڑکی سے عشق ہو گیا جو دفتر میں اس کے ساتھ کام کرتی تھی۔ اس نے اس کے ساتھ کورٹ میرج کر لی اور ماریا کو مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا۔ انہی دنوں میں عمرے پر گیا ہوا تھا، واپس آیا تو اس کے ساتھ یہ المیہ گزر چکا تھا۔ ماریا روتی پیٹتی ستیلی ماں کے پاس گئی، مگر اس سنگ دل عورت نے اسے پناہ نہیں دی۔ اس کے بعد یہ گم ہو گئی۔ آج قدرت نے ہمیں ملایا، اللہ کا شکر ہے کہ یہ نیک لوگوں کے گھر ہے، ورنہ اگر برے لوگوں کے ہاتھ لگ جاتی تو نہ جانے کیا ہوتا۔ بزرگ نے میرے والد کا شکریہ ادا کیا اور بتایا کہ ہمارے بیٹے کی دوسری بیوی اسے چھوڑ کر جا چکی ہے، اب وہ اپنے کیے پر پشیمان ہے۔ ماریا کو تلاش کیا مگر کامیابی نہیں ہوئی اور بچے الگ پریشان تھے۔ اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں ملوا دیا۔ اب آپ ماریا کو سمجھائیے کہ یہ اپنے شوہر کو معاف کر دے اور واپس اپنے گھر چلے اپنے بچوں کی خاطر۔ والد صاحب یہ باتیں کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ وہ بزرگ کتنا آبدیدہ تھے۔ میرے والد نے ماریا کو سمجھایا شاید اس کا دل خود بھی اپنے بچوں کے لیے تڑپ رہا تھا۔ ان کے مل جانے کے بعد سے وہ دوبارہ ان سے جدائی کا تصور نہیں کر سکتی تھی، سو اس نے اپنے شوہر کو معاف کر دیا اور سسر کے ہمراہ بچوں کے ساتھ گھر جانے پر رضامند ہو گئی۔ والد صاحب اور میں بھی ہمراہ گئی، جبکہ اس کے شوہر نے ہمارے سامنے ماریا سے معافی مانگی اور آئندہ حسن سلوک کی یاد دہانی کروائی۔ ابو نے کہا بیٹا پہلے یہ یتیم تھی مگر اب اسے یتیم یا لاوارث مت سمجھنا، کیونکہ میں نے بیٹی کہا ہے تو بیٹی ہی سمجھتا ہوں، اب اس کا خیال رکھنا۔ اس کے شوہر نے ابو سے وعدہ کیا کہ ایسا ہی ہوگا۔ اب ماریا کی مجبوری ہماری سمجھ میں آ گئی تھی کہ وہ شادی کے نام سے کیوں بھاگتی تھی، شادی شدہ ہو کر وہ دوسری شادی کیوں کرتی۔ سچ ہے کہ شاید خدا نے اسے ہمارے گھر اپنے شوہر کا انتظار کرنے کو بھیجا تھا، جب تک اس کا شوہر سنبھلتا وہ ہمارے گھر میں چپ چاپ صبر کیے رہی۔ خدا ایسی عورتوں کو جو اپنے کردار کی اس قدر حفاظت کرتی ہیں ہمیشہ خوش باش رکھے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔